تو منافقوں نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا؟ عورت. ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں. آئیے قرآن نے جو پردہ بتایا ہے، قرآن نے جو پردہ بتایا ہے، جن لوگوں سے پردہ بتایا ہے، وہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ ان سے پردہ، ان سے پردہ، ان سے پردہ، ان سے پردہ. اور جن سے پردہ نہیں ہے اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے. ان سے پردہ نہیں، ان سے پردہ نہیں، اس میں باپ بھی شامل ہے، سسر بھی شامل ہے، ان سے پردہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ساس کا داماد سے پردہ نہیں ہے. پوری ایک لسٹ ہے قرآن کی. اس لسٹ کو بتاتے بتاتے قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود ہے، اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء. یہاں پر بھی عورات کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہاں پر بھی عورت کا پلورل عورات یوز کیا گیا ہے. اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء. طفل کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو. طفل جو بچہ بھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے یا اٹھ کے چلتا ہے، 5-6 سال کا ہے، چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے. قرآن اس بچے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اے عورتوں، اے خواتین، اے میری بندیوں، تم ان سے پردہ نہیں کر سکتی ہو. سسر سے پردہ نہیں ہے، شوہر سے پردہ نہیں ہے، بیٹے سے پردہ نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے. اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء. تمہیں پردے میں چھوٹ دیتے ہوئے ان بچوں کو سے بھی پردہ نہ کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تم ان بچوں سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو. علی عورات النساء، جو ابھی عورتوں کے پردے، ان کی ستر، ان کی شرمگاہ اور ان کے ننگے پن کے بارے میں نہیں جانتے. یعنی ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جن کو ابھی عورت کے خفیہ اندرونی معاملات کے بارے میں جن کو علم نہیں ہے. ان بچوں سے بھی پردہ کی چھوٹ ہے، تم ان سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو، کوئی گناہ نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کیا استعمال کیا گیا؟ عورت کا پلورل عورات، یعنی ان سے بھی پردہ نہ کرو. کھلے ان کے سامنے بھی کھلے عام آ سکتی ہو، ان کو اپنی گود میں بٹھا سکتی ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے کے تم ان کو بھی چوم سکتی ہو، بوسہ لے سکتی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے تم ہاتھ بھی ملا سکتی ہو، مصافحہ بھی کر سکتی ہو. یہ ہے اسلام. آئیے ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد نبوی، اپنی مسجد. جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اور اس صحابی کا نام تھا جرحد. ابو داؤد کی روایت ہے، وہ اس صحابی کا نام تھا جرحد. تو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر آ گئی تھی. یہ یہاں یعنی یہ حصہ کھل گیا تھا. ران ہی بولتے ہیں نا آپ کے یہاں؟ چلیے اس کو ران بولتے ہیں. یہ حصہ کھل گیا تھا. کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے، پتہ نہیں ہم ران کہہ دیں اور آپ سمجھ ہی نہ پائیں. تو گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے یہ ران کھل گیا. سو رہا ہے، سوتا مرتا برابر سو رہا، اور ران کھل گئی. اللہ کے نبی جب داخل ہوئے تو آپ کی نظر اس ران پہ پڑ گئی. فوراً نگاہ نیچی کر لی. سوچئے ران، ہم کیا کیا پہن کے نہاتے ہیں، کیا پہن کے ہم کھیلتے ہیں، کیا پہن کے ہم ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں. آج بہت سے لوگوں کو دیکھو اتنا انڈر ویئر پہنا ٹرین میں بھی سفر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا. آج اتنا پہن کے لوگ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. ارے مرد تو مرد، اتنا کپڑا عورتیں بھی پہن کے کھیل رہی ہیں. اولمپک دیکھ لو، ٹینس دیکھ لو. اب نام نہیں لوں گا میں، ضروری نہیں سب کا نام لیا جائے، اور نام لینے کی ضرورت کیا ہے. اسلام تو علی اعلان ایک حکم نافذ کرتا ہے، وہ کسی کے اوپر بھی جا سکتا ہے. تو اس صحابی کی جب ران کھل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کے اٹھایا، جرحد جرحد جرحد. حضرت جرحد اٹھے کیا؟ تو آپ نے جو جملہ کہا، اما علمت ان الفخذ عورت. دیکھیے جملہ، اور اس میں لفظ کیا؟ عورت. ان الفخذ عورت. اے جرحد، اما علمت،
کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اما علمتا، کیا تمہیں پتا نہیں ہے؟ اما علمتا، کیا تمہیں یہ بات نہیں بتائی گئی؟ کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو؟ کیا اس بات سے تمہیں خبردار نہیں کیا گیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ان الفخذ عورت، کی ران بھی برہنہ ہے، ران بھی ستر ہے، ران بھی ننگے پن میں شامل ہے، یعنی ران کو بھی چھپایا جائے گا۔ ان الفخذ عورت، یہ ران بھی چھپانے کی چیز ہے، ستر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھل جائے تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ران کھل جانے سے یا گھٹنے کا اوپر کا حصہ کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بہت سے لوگ ران کھل گئی، لنگی اوپر ہو گئے، وہ وضو کر۔ بھائی تیرے باپ کے فتوے کہاں سے لایا تو؟ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی ایک لسٹ بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 7 چیزوں سے، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہے۔ ان میں ران کا کھل جانا بھی شامل، ران کا کھل جانا شامل نہیں ہے۔ ران جو کھل جائے ہاں، لیکن کھلنا نہیں چاہیے، اس کا پردہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ دیکھیے یہ جو ناف ہے، نابھی جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا اور اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی، یاد رکھیے گا۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ مرد کو مرد کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور اتنا ہی حصہ عورت کو عورت کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ عورت کا عورت سے اتنا پردہ ہے اور مرد کا مرد سے بھی اتنا پردہ ہے۔ مرد کسی مرد کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتا، عورت کسی عورت کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتی۔ جو کھیل رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ فیشن شو میں جو آ رہی ہیں اب کیا کیا جائے؟ ٹی وی سیریلوں میں جو یہ سب پہن کے آ رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا اما علمتا ان الفخذ عورت، اے جرحت کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران بھی عورت ہے، ران بھی ستر ہے، اس کو بھی چھپایا جائے گا۔ کتنا کلیئر کر دیا ہے۔ اب کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپائی جانے کی چیز، یعنی پردہ۔ عورت کا معنی ہی ہے ستر، عورت پردہ کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہہ دیا المرأۃ عورۃ، عورت ہے۔ لو یہ 2 بار عورت ہے، کیا مطلب؟ المرأۃ عربی میں کس کو کہیں گے؟ عورت، اور عورت۔ المرأۃ عورت ہے، یعنی عورت پوری کی پوری چھپائے جانے کی چیز ہے، عورت پوری کی پوری ستر ہے، اس کو چھپایا جائے گا، وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ دیکھیے ہم اسلامی لیبل پر بات کر رہے ہیں، اب آپ وہ سب سوال مت کریے گا کہ مولانا صاحب چناؤ لڑنا کیسا ہے، پھلا کیسا ہے، وہ سب آپ اپنے پاس رکھیے گا، وہ اپنے انڈین حالات کے تحت و مد نظر آپ اپنا فیصلہ کیجئے گا۔ یہاں ہمیں آپ نے راجنیتی سنانے کے لیے نہیں بلایا ہے، یہاں قرآن و حدیث سنانے کے لیے آپ نے بلایا، اس لیے میں قرآن اور حدیث کا بہت سی ڈبیٹیں ہوں گی، نہیں دکھاؤ اسلام میں کہاں ہے، ٹی وی میں چل رہا ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے، ہمارے موبائل میں کچھ ایپ ایسے بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں کہ کبھی کبھی سفر میں ہم سن لیں کہ زی نیوز کیا کہہ رہا ہے، انڈیا ٹی وی کیا کہہ رہی ہے، تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ڈیبیٹ میں ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، کوئی لڑکی نے کسی مولانا ڈیبیٹ میں آئے تھے، ان سے کہا کہ آپ قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت دکھا دو، ایک ایسی آیت دکھا دو کہ جس میں عورت کو حجاب کا حکم دیا گیا ہو، پردے کا حکم دیا گیا ہو۔ اس طریقے کی ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، اس طریقے کی ڈیبیٹیں۔ المرأۃ عورۃ، عورت ہے، پوری کی پوری چھپائی جانے کی چیز ہے۔ النساء عورۃ، عورتیں ستر ہیں، یعنی ساری عورتوں کو اپنا جسم چھپانا ہوگا، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو غیر مردوں کے سامنے چھپانا ہوگا، غیر مردوں کے سامنے وہ نہیں آ سکتی ہیں۔ قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے، سنیے، قرآن نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض
وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قرآن نبی کی بیویوں سے کہتا ہے، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، اس میں خدیجہ بھی شامل ہے اگرچہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، عائشہ بھی ہیں، سودا بھی ہیں، زینب بنت جہش بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں، نبی اکرم کی ساری بیویاں شامل ہیں۔ اور قرآن نبی کی بیویوں سے، اللہ نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی وائفز، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، ان کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو، اگر تم اللہ والی ہو تو، اگر اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے تو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں، اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے اور تم سے گفتگو کرنے لگے تو تم ماں ہو سب کی، اس لیے اے نبی کی بیویوں، جب تم سے کوئی آدمی بات کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے تو تم ان سے گفتگو کر سکتی ہو، بات چیت کر سکتی ہو، لیکن بات چیت کرتے ہوئے تمہارا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری بات میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے۔ جب تم کسی سے گفتگو کرو تو تمہاری آواز میں سریلا پن، میٹھا پن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معمولی سختی ہونی چاہیے، لہجے کے اندر تھوڑا کڑک پن ہونا چاہیے۔ اگر تم نرمی سے بات کرو گی، اگر تم سویٹ بن کر، سافٹ ہو کر تم کسی سے گفتگو کرو گی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جن مردوں کے دلوں میں بیماری ہے، عشق کا بھوت اور پیار کا بھوت بہت جلدی ان پر چڑھتا ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ تمہارے سافٹ آواز سے، وہ تمہاری نرم و ملائم لہجے سے طرح طرح کے خیالات اپنے دل میں پال لے گا، طرح طرح کے وچار اپنے دماغ میں رکھ لے گا، اپنے مائنڈ میں لے آئے گا۔ اے نبی کی بیویوں، جب تم کسی سے بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ بیمار دل والے تمہاری سافٹ سے، تمہارے نرم لہجے سے وہ اپنے دماغ میں، اپنے مائنڈ میں غلط خیالات پیدا کر لیں گے۔ یعنی شاید یہ سوچ لیں، ہوتا نا کسی نے جی ہاں ہنس کے مسکرا کے تھوڑی سی بات کر لیں تو اب بار بار فون ہوتا ہے، رانگ نمبر لگ گیا، ہم کو پڑھا رہے ہو، یہ رانگ نمبر جو بار بار لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں؟ یہ اسی سافٹ پن کا نتیجہ ہے۔ اگر پہلی بار لڑکی فون اٹھا کے کہتے کون، کیا بات ہے، یہ رانگ نمبر لگا کیسے ہے، کیوں آیا، چلو ٹھیک ہے پہلی بار آ گیا، آئندہ نہیں آنا چاہیے، بس ہو گیا ختم۔ گالی بھی نہ دو، ہٹ ہٹ چل، یہ بھی مت، یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آواز میں تھوڑی سی سختی ہو، نرم لہجہ نہ ہو، دوبارہ آپ کے پاس فون نہیں آئے گا، ارے بڑی ٹائٹ ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اے نبی کی بیویوں، اس طریقے کی بات، نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو، اپنے گھروں سے بلا ضرورت تم باہر نہ نکلو۔ بہت سخت ضرورت ہو، بیمار ہو، ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے تو آپ جا سکتی ہو، اب ہر سنڈے کو ہی نہیں جاؤ، ہر سنڈے کو اپنے مائکے جانا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے وہ آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی لطیفے، سنڈے کو شاپنگ، ہفتے کو ہم بازار جائیں گے، سنڈے کو اماں کے ہاں جائیں گے، منڈے کو فلاں جگہ جائیں گے، ہیں اپنے پتی سے کہتی جا رہی ہے، پتی نے سب سن لیا، کہنے لگا جی جمعے کو میں مسجد جاؤں گا۔ بیوی بولی وہ کیوں؟ کہا بھیک مانگنے۔ جب 6 دن تمہارے ساتھ اتنی جگہ جاؤں گا تو پھر اب رہ کیا گیا، 7واں دن اب ہے تو اب مسجد چلا جاؤں گا، کٹورا لے کے بھیک مانگوں گا۔
6 دن کا حساب تم نے جڑا دیا، 1 دن کا ہم نے جڑا دیا، اب رہ کیا گیا؟ جمعہ بچا تو ہم مسجد میں چلے جاتے۔ حقیقت ہے کہ اتنے دنوں میں تو ہوئی گی۔ عجیب حالات ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کو ایک تو اپنی زبان پر لگام دینا ہوگا، بولتی بہت ہے، کچر 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 کچر، رک نہیں سکتی۔ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ آم کے پیڑ کے نیچے 2 عورتیں باتیں کر رہی تھیں، اچانک ایک آم ٹوٹ کے گرا، تو ایک عورت دوسری سے کہنے لگی ارے یہ اوپر سے کیسے گر گیا؟ دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول بیٹھا تم دونوں کی باتیں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا، تم دونوں کی چیچے میں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا۔ پکنے کے بعد ہی آم گرتا ہے کہ میں پک گیا اور گر گیا۔ تو اتنا بھی کچر کچر نہیں ہو کہ دوسرا آدمی پک جائے اور بول پڑے۔ تو ایک تو اپنی آواز پر کنٹرول کرنا ہوگا، اور ایک اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہوگا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے نبی کی بیویوں زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو، بےہودہ کپڑے پہن کر نہیں، زمانے جاہلیت کا فیشن کر کے گھر سے باہر مت نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت کی گند مت پھیلاؤ۔ یہ اللہ نے حکم کس کو دیا؟ نبی کی بیویوں کو۔ غور کرو، اللہ اگر کسی کو اجازت دیتا فیشن کرنے کی اور گھر سے باہر جب چاہا تب نکل جانے کی، تو اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو اجازت دیتا، اس لیے کہ نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات، نبی کی بیویوں کو اس لیے بھی حکم مل سکتا تھا کہ وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں، اور ماں بیٹے کے درمیان تو کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور کیا کہا؟ اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ جب نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم ہے، قرآن کریم ایک دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا النبی، قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو۔ آج ہم قرآن کی جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں، شاید ہم نے اتنی آیتیں کسی جلسے میں کسی تقریر میں پڑھی ہوں۔ آپ کو آج آیتیں سنا رہے ہیں، سنتے جائیے، اس کے بعد 1-2 حدیثوں پر بھی آتا ہوں۔ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم کوئی سامان مانگو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور تم کسی کے دروازے پر پہنچ جاؤ، تو آئے دروازے کے اندر گھروں میں رہنے والی عورتوں، قرآن کا آدیش دیکھو، قرآن کا حکم دیکھو۔ بیٹا تمہاری ڈیوٹی کیا لگ گئی ہے؟ اتنا سا بچہ ویڈیو بنا رہا، بتاؤ ہو گیا کام اس کا؟ تو جو گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں ان کو حکم ہے، اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور تم سے سوال کرے کسی چیز کا، تم سے مانگے کوئی چیز، دروازہ کھول کے پھٹ لو ہاں نہیں۔ مان لیجئے ہمیں آپ کے گھر ایک برتن ایک پلیٹ کی ضرورت پڑ گئی، ہم آپ کے ہاں گئے، کیا ایک برتن ایک پلیٹ دے دو ذرا، مہمان آئے ہوئے ہمارے گھر پہ۔ اچھا گھر کی بڑی بیٹی آئی ہے، چھوٹی بیٹی، دروازہ کھولا، لو لیجئے۔ آج کل یہ سسٹم ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑ جائے کسی گھر، تو گھر میں رہنے والی عورتوں کو حکم دیا ہے اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہنا، اور جو مانگ رہے ان کو حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو ان گھروں میں رہنے والی عورتوں سے پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ اندھی
ڈیبیٹ میں بیٹھنے والی عورتیں کہتی ہیں لو صاحب حجاب کا حکم ہی نہیں ہے، حجاب کا لفظ موجود ہے قرآن میں، من وراء الحجاب، تو ان سے وہ سامان بھی پردے کے پیچھے سے مانگنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ 10 سال سے بڑی کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول کر کوئی سامان کسی غیر محرم کو اپنے ہاتھ سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کے سامنے آ کر دے دے۔ یہ نوٹنکیاں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں چل سکتی ہیں لیکن قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے۔ مانگنے والوں کو حکم ہے کہ پردے کی اوڑ سے مانگو، اور جو دے رہی ہیں سامان ان کو بھی حکم ہے کہ پردے کی اوڑ سے سامان دے۔ جب ان کو کوئی پلیٹ، موبائل یا رومال یا کپڑا اگر ان کو دینا ہی پڑے تو اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، یا کوئی کپڑا گلیوز نہ ہو تو باندھ لیں، اور وہ سامان اٹھا کر ہلکا سا دروازہ کھول کر اور وہ پردے کے پیچھے سے وہ سامان دیں، اس طریقے سے وہ سامان دیں کہ ان کے ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ، حالانکہ بہت سے لوگ ہتھیلی اور چہرے کا پردہ نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت بھی چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلی کا پردہ وہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر عورت پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے دلائل و تحقیق ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب عورتوں کو پردے کی اوڑ سے حکم ہے تو میرے بھائیوں، اگر اسلام کے اندر سے چہرے کو ہٹا لیا جائے، اگر پردے سے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہٹا لیا جائے اور پردے میں چہرہ نہ مانا جائے تو پھر رہ گیا جاتا ہے رہا جسم۔ تو جسم کا پردہ تو دنیا کی ساری عورتیں ہی کرتی ہیں، ہر مذہب کی عورتیں ہی کرتی ہیں۔ چہرہ ہی تو اٹریکشن پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی تو ایسا ہے کہ جو دلوں کے اندر کشش پیدا کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، اسی لیے چہرے کو کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر ہم غور کر کے دیکھ لیں کہ عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں کو کہ پردے کے پیچھے سے ان سے سامان مانگو، گھر میں گھس کر کوئی سامان آپ نہیں مانگیں۔ اس میں حجاب کا لفظ موجود ہے۔ آئیے قرآن کی ایک تیسری آیت کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ، یہی الا ما ظہرا ہے جس سے بعض لوگ چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کا پردہ نہیں مانتے ہیں۔ ترجمہ دیکھو، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومنہ عورتوں، نبی اپنے مومنہ عورتوں سے کہہ دو، مسلمان عورتوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یغضضن من ابصارہن، اگر ضرورت کے تحت ان کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑی جائے، دیکھو ان کو بند کراؤ، بچے ہیں یار، اس وقت کیا کر رہے ہیں یہ؟ بھول جاتا ہوں میں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اگر تمہیں ضرورت کے تحت کہیں نکلنے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو نکل تو سکتی ہو، لیکن نکلتے وقت بھی ایک پابندی کر دی، ایک باؤنڈری بنا دی۔ کیا کرو؟ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھو گی۔ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو تم نیچا رکھو گی۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گی۔ من مانے کپڑے پہن کر جاؤ، یہ نہیں چلے گا، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا پڑیں گے، اتنے لوز کپڑے کی جس سے تمہارے جسم کا نشیب و فراز، بناؤ سنگار دکھائی نہ دے، تمہارے جسم کا ایک ایک حصے کا پارٹ دکھائی نہ دے، اتنا لوز کپڑا تمہیں پہننا ہوگا کہ کوئی آدمی آئیڈیا نہ لگا سکے اس کا ہاتھ کتنا ہوگا، اس کا پیر کتنا ہوگا، اس کی کمر کتنی ہوگی، یہ آئیڈیا نہ لگا سکے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، تمہیں اپنی سطر، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہوگی۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، جتنا بھی زیب و زینت، جتنا بھی بناؤ سنگار، جتنی بھی لپسٹک، جتنی بھی کریم، جتنی بھی پاؤڈر، جتنا بھی زیور اور جتنا بھی خوبصورت اور اٹریکٹ
کرنے والے کپڑے تمہیں پہننا ہو اپنے گھر میں پہن سکتی ہو، اپنے شوہر کے سامنے پہن سکتی ہو، جتنی کریم لپسٹک لگا سکتی ہو لگا لو، جتنا میک اپ کرنا چاہو کر سکتی ہو، لیکن جب ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلو تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تو تمہارے بناؤ سنگار، تمہاری زیب و زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے، غیر مردوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ عورت کا لپسٹک لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، عورت کا عطر لگا کر پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، یہاں تک کہ عورت خوشبودار کوئی چیز، کوئی تیل ہی کیوں نہ ہو، ڈابر آنولا یا چمیلی، اگر یہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے یہ بھی حرام۔ میں حرام بول رہا ہوں، ناجائز نہیں، حرام، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہماری کلچر کیا ہونا چاہیے اور اسلام میں کتنا زبردست عورت کو رکاوٹ ہے کہ تم یہ چیزیں گھر سے باہر لگا کر نہیں۔ ہاں اپنے گھر میں رہو تو پوری بوتل الٹ لو عطر کی، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، گھر میں جو چاہو وہ پہنو، کوئی منع نہیں کرتا تمہیں، پہنو نہ پہنو کوئی فرق نہیں پڑتا، کلیئر، گھر کے اندر وہ بھی صرف شوہر کے سامنے۔ آج کل تو جوائنٹ فیملی رہتی ہے، اب یہ تھوڑی کہا دیا جائے گا کہ جوائنٹ فیملی میں بھی جہاں سسر رہتا ہو، دیور رہتا ہو، جیٹ رہتا ہو، ادھر بھی پہن سکتے، نہیں۔ گھر کا مطلب شوہر والا روم، گھر کا مطلب خاص وقت اور خاص ٹائم۔ اب بھائی اس سے زیادہ تو ہم بولیں گے تو آپ کہو گے بڑا بیہودہ مولوی ہے، اس مولوی کو اب یہ باتیں یاد آ رہی ہیں، اس سے زیادہ تو ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ کیا کہا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اب خود بخود ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عورت بیچاری پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے، کمرے میں آپ اور آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے، لیکن بیوی پردہ اردہ کر کے آئی، سب کچھ آئی، اب وہ پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے، اب اس کی آستین سڑک کے ادھر آ گئی، مطلب پہنے ہوئے قمیض سڑک کے ادھر آ گئی، تو یہ خود بخود ظاہر ہو گیا۔ تو الا ما ظہر منہا، یہ چیز ہے کہ اب پلیٹ اتار رہی ہے یا کوئی چیز اتار رہی ہے، اس میں اب آستین نیچے آ جائے اور ہاتھ کی ہتھیلی یا تھوڑی سی کلائی وغیرہ نظر آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی ہے، تمہارا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا۔ اسی طریقے سے شوہر نے کچھ کہا اور آپ آ رہی ہیں اور اچانک چہرہ سامنے آ گیا اور دوست نے دیکھ لیا، چونکہ وہاں تمہارا شوہر موجود ہے، اس لیے چہرہ اگر اچانک خود بخود ظاہر ہو گیا تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی، آپ کا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا۔ یہ چیز آج تم پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی عورتیں کہ یہ مولوی تو آج ہم پہ برس پڑا، کتنی پابندی لگوائی جا رہی۔ ہمیں معلوم ہے پابندی لگوا تھوڑی رہا ہوں میں، وہ تو تم کرو گی وہی جو کرتی آ رہی ہو، لیکن ہم بتانا تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ وَيَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس کے بعد دیکھیے کیا کہا گیا، اے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھ کے اپنے سطر کی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، آج یہ بہت بڑی برائی ہماری نوجوان لڑکیوں میں آ گئی ہے، اب وہ دوپٹہ لے کر نہیں چل رہی ہیں، دوپٹہ بھی آج کل رکھا رہ گیا گھر میں، آج کل صرف شلوار قمیض پہنی اور نکل گئی، اب دوپٹہ ان کے گلوں سے ہٹ گیا، ان کے سروں سے ہٹ گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے جب وہ نکلے، ضرورت کے تحت بھی کہیں جائیں تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں، اپنے دوپٹوں کو، کسی موٹی چادر کو وہ اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، خمار دوپٹے کو اوڑھنی کو کہتے ہیں، اور اسی کا پلورل خمر استعمال ہوا ہے، وہ اس سے اپنا سینہ ڈھانک لیں، وہ کوئی موٹی چادر اپنے جسم پر اوڑھ لیں، اپنے سینوں پر۔ جیوب، جیب کہاں ہوتی ہے؟ اب ہوتی تو اندر بھی ہے،
پینٹ کے اندر بھی کوئی رکھ لیتا ہے، لیکن اصل میں جیب یہی ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ یہ موبائل رکھے ہوئے ہیں تو اصل جیب یہی ہے جو سینے پر. تو جیب کا مطلب سینہ. قرآن نے عورتوں کے سینے کے لیے ایک لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ جیب کی جمع جیوب استعمال کی ہے، پاکٹ کی جمع پاکٹس استعمال کر دی ہے کہ. اور ظاہر بات ہے کہ دوپٹہ جیب میں تھوڑی رکھا جائے گا. قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا کہ دوپٹہ اٹھاؤ جیب میں رکھ لو، نہیں. اعلیٰ جیوبہن، چونکہ جیب سینے پر ہوتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو، اپنے موٹے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیں. آج یہ برائی ہماری ماں بہنوں میں عام ہو چکی ہے، اور خاص طور پر نوجوان لڑکی دوپٹے کو اوڑھنا اپنے لیے آج لعنت سمجھتی ہے کہ تو غلط ہے، کیا دوپٹہ اوڑھے. آج وہ بغیر دوپٹوں کے بازار میں جا رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، اسکولوں میں جا رہی ہیں. یہ چیز ٹھیک نہیں. یہ آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یرفع عن هذه الامتی الحیاء والامانۃ. قیامت کی جو نشانیاں، سنیے، قیامت کی جو نشانیاں پھیلیں گی، قیامت کی جو علامتیں ظاہر ہوں گی، ان میں سب سے پہلی جو نشانی ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی ان اول ما یرفع عن هذه الامہ. اس امت سے، ہمارے مسلمانوں سے، امت محمدیہ سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے جو ظاہر ہوگی، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی، ان اول ما یرفع عن هذه الامہ الحیاء والامانۃ. وہ حیا ہوگی اور امانت ہوگی. شرم و حیا سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی. عورتیں شرم کرنا چھوڑ دیں گی، حیا کرنا چھوڑ دیں گی، ان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی. آج کل بھابھی دیور سے کہے کون سی شادی پسند کرو گے، لو میرج کہ ارینج میرج، اب شرم کیا رہ گئی ہے. جس دیور کو بھابھی کے لیے موت کہا گیا ہو اور وہی بھابھی دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کلیاں چک جاتی ہو تو آپ کیا کہو گے. جس بہنوئی کے لیے سالی کے لیے بہنوئی کو موت کہا گیا ہو، وہ سالی اپنے بہنوئی کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یا گاڑی پہ بیٹھ کر مالدہ اور پھرکا جاتی ہو یا کلکتہ جاتی ہو، اور تعجب یہ کہ بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے اس سالی کا باپ یعنی سسر اپنے داماد کو خود یہ کہتا ہو اور بیوی اپنی بہن کو اپنے شوہر کے ساتھ خود بھیج دیتی ہو، تو پھر شرم اور حیا رہ کہاں گئی ہے. سننا پڑے گا. یہ سخت جملے ہیں، سننا پڑے گا. تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، کیونکہ یہ حق، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. میرے بھائیوں، جس طریقے سے دیور کی بائک پر بھابھی کا بیٹھ کر جانا حرام ہے، اسی طریقے سے بہنوئی کے ساتھ سالی کا موٹر سائیکل پر اور گاڑی پر بیٹھ کر اکیلا سفر کرنا بھی حرام ہے. دونوں مجرم ہیں اور اسلام کی نظر میں دونوں غلط ہیں اور دونوں حرام ہیں. اب سب کی نظریں جا رہی ہوں گی، ہاں کون لے کے جاتا ہے اپنی سالی کو. سب کے دماغ گھوم رہے ہوں گے کون ہے جو اپنی بھابھی کو لے کے جاتا ہے. بہت سے ہیں اسکول میں پڑھاتی ہیں، ٹیچر ہیں. آدمی تو بیچارہ صبح دکان پہ چلا گیا، چھوٹا بھائی بھابھی کو پہنچانے جا رہا ہے اسکول، لینے بھی جا رہا ہے اسکول. اگر دیور اور بھابھی کا رشتہ اتنا پاکیزہ ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی دیور کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرتے. سوچئے اس موت کے لفظ کو کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں. سننا پڑے گا. بیوی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اچانک سالی آ جاتی ہے، آپ کی بیوی کہہ بھی رہی ہے آؤ چلو بیٹھو کھانا کھا لو. بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی اجازت کے باوجود بھی سالی کے لیے بہنوئی کے ساتھ اور بہنوئی کے لیے سالی کے ساتھ کھانا
جائز نہیں ہوگا ایک ہی پلیٹ میں ایک ہی تھالی میں جبکہ سالی کا چہرہ کھلا ہوا ہو اور وہ بے پردہ ہو. غور کیجئے میرے بھائیوں، جب بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتے ہو تو سالی کو مالدہ کلکتہ اور کلیا چک اور مرشد آباد و پھرکا کیسے لے جا سکتے ہو؟ بیوی کی موجودگی میں اپنے گھر میں بھی سالی کے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکتے ہو تو ہوٹلوں پہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیسے کھا سکتے ہو؟ اسلام کی محبت ہے تو مانو، نہیں ہے تو جو دل چاہے کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا جب شرم و حیا کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے. جب شرم و حیا نہیں تو جو دل چاہے کرے. اب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رہ گئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی. اللہ کے نبی چیخ کر کہتے ہیں ان اول ما یرفع عن حاذل امتی الحیاء والامانۃ، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ حیا ہے. شرم ہے سب سے پہلے یہ دور کر دی جائے گی. آج شرم و حیا بک چکی ہے، نیلام ہو چکی ہے. شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. شرم و حیا نام کی کوئی چیز آج باقی نہیں رہ گئی ہے. آج لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، سائیکل چلا ہوئے، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. وہ ایک دور تھا میرے بھائیوں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت عائشہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت علی میں جنگ ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رقعہ، ایک پرچہ، ایک نوٹ لکھا اور نوٹ لکھ کر حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کو دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی بہن عائشہ کو دے کر آؤ، اس میں میں نے کچھ چیزیں لکھوائی ہیں، حضرت عائشہ کو وہ پسند آ جائیں تو مجھے بتا دینا. اس میں ہم نے کچھ مشورے لکھے ہیں، حضرت عائشہ اگر ان مشوروں سے خوش ہو جائیں تو مجھے بتانا. اوہ میرے نوجوان ساتھیوں، آئے معظم پور کے لوگوں، آئے اس گاؤں میں رہنے والوں، آئے بنگال سے جڑنے والوں، سنو، حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی حضرت علی کا پرچہ لے کر آ رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، گھوڑے کی پیر کی ٹھوکریں دھول اڑا رہی ہیں. اس دھول میں حضرت عائشہ سمجھ نہیں پائیں کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر کون آ رہا ہے. حضرت عائشہ نے جلدی سے پردہ کر لیا اور جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور منہ موڑ لیا، اور عبد الرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں. لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے. حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا اے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے، اے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے. اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں، اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں. اے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بالکل نڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستہ آنے لگے ہیں. پہلے آواز دیتے تھے، اپنا نام بتاتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، اس کے بعد میرے پاس آتے تھے. اے اللہ اب لوگوں میں اتنی جرات اور بے باکی ہو گئی ہے، اتنی نڈرتا آ گئی ہے کہ اب ڈائریکٹ ہم سے پاس آ گئے اور ہم سے باتیں کرنے لگے. حضرت عبد الرحمن نے جب اپنی بہن عائشہ کے منہ سے یہ جملے سنے تو کہتے ہیں اے بہن ذرا پلٹ کر دیکھو، میں تمہارا اپنا بھائی عبد الرحمن ہوں، میں غیر نہیں ہوں. تب حضرت عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ان کے سگے بھائی کھڑے تھے. تب انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، تب انہوں نے چین کی سانس